کہ میرا سب سے اچھا عمل میرا مسجد کی صفائی کا عمل اچھا پایا گیا۔ ابن ابی دنیا نے القبور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو اس کے تختے پر رکھ کر 3 قدم انسان پیچھے ہوتا ہے تو میت بات کرتی ہے، جنات اور انسان کے علاوہ سب اس میت کے کلام کو سنتے ہیں، لہٰذا میت کہتی ہے کہ جیسا مجھے تختے پر ڈالا گیا ایسے ہی تمہیں بھی ڈالا جائے گا، زمانہ تم سے کھیل نہ کرے جیسے مجھ سے کیا، جو میرے پاس تھا میں نے وارثوں کے لیے چھوڑ دیا، قرض خواہ قیامت کے روز مجھ سے جھگڑا کرے گا اور حساب کرے گا تو مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اور اسی طرح ترمذی نے، ابو نعیم، ابو یعلا اور ابن ابی حاتم نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے 2 دروازے ہیں، ایک در سے عمل چڑھتے ہیں تو دوسرے در سے اس کا رزق زمین پر اس کے لیے آتا ہے، لہٰذا جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس مومن کے لیے روتے ہیں کہ یہ در بند ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد اس کا رزق آنا دنیا میں بند ہو جاتا ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا کسی پر آسمان اور زمین بھی روتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا، ہر انسان کے 2 دروازے ہیں، ایک وہ دروازہ کہ جس سے اس کا عمل آسمان پر جاتا ہے اور دوسرا وہ دروازہ کہ جس سے اس کا رزق زمین پر اس کے لیے آتا ہے، لہٰذا جب مومن مرتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس مومن کی موت پر روتے ہیں، کیونکہ مومن کے مرنے کے بعد یہ دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ زمین کہ جس پر وہ مومن نماز پڑھتا تھا، سجدے کرتا تھا اور ذکر الہی کرنے میں مصروف رہا کرتا تھا، زمین کے وہ تمام ٹکڑے اس میت کے لیے روتے ہیں، مگر کافر اور فرعون کی قوم کے لیے نہ اچھا نشان تھا نہ ان کے اچھے عمل جو آسمان پر جاتے، بس اس کے مرنے پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، اور یہی معنی خدا کے فرمان کے مطابق ہیں جو کہ سورہ پارہ 25 سورہ دخان کی آیت نمبر 29 کے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کے زمین میں جس زمین سے اس کی مٹی لے کر اسے بنایا جاتا ہے، ہر انسان کو اسی مٹی میں اسی